آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کی ایجوکیشن تو زیادہ نہیں لیکن وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے؟ شاید ایک نارمل آدمی یہی جواب دے گا کہ جس بندے نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے وہ زیادہ ذہین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہی ہے کہ جس بندے کی ایجوکیشن زیادہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے موجد ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان میں سے اکثر اسکول یا کالج سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی رائے بدل جائے۔ کچھ مخصوص عادات اور نشانیاں ایسی ہیں جو صرف انٹیلیجنٹ لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں اور یہ سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہے، جنہیں فائنل کرنے کے لیے برسوں تک لوگوں کے زیر مطالعہ رکھا گیا۔ یہاں میں ایسی 7 باتوں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کرتے جائیے۔ اگر آپ کو 6 یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو یقیناً ایک انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آئندہ سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ نمبر 7، اگر آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ بڑے ہیں تو اس پوائنٹ کو غور سے دیکھیے۔ ناروے میں کی جانے والی ایک سٹڈی جس میں ٹوٹل 2500 لوگوں کا آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی ہے، اس سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سب سے بڑے بھائی یا بہن کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کھیلتے ہیں، اسے زیادہ کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل کر بڑے بہن یا بھائی کی ذہنی نشو و نما میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ، جب ان کی چھوٹی بہن یا بھائی پیدا ہوتے ہیں تو عموماً کسی حد تک ان کو ان کا ٹیچر بھی بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو الف ب پہ ABC سکھانا بھی بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے میں بڑے بھائی یا بہن بہت سی ایسی باتیں خود سے بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام بڑے بچوں کی ذہانت اور کریٹیو میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی آف موٹرڈ حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں 1000 لوگوں کی سلیپنگ پیٹرن پہ تحقیق کی گئی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دیر سے سونے والوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والوں کے آئی کیو لیول سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پہ چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں اور یہ لوگ منتشر خیالی کا شکار رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، آپ عام باتوں یا یہ کہیں کہ وہ چیزیں جو زیادہ اہم نہیں ہوتی ان کے بارے میں اکثر بھول جاتے ہیں، جیسے کوئی چیز، پینسل یا ریموٹ وغیرہ ادھر ادھر رکھ کے انہیں یاد نہیں رہتا کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والے کو بدھو اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، جن کے جھنجھٹ اور خیالوں میں وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دے پاتے۔ ذہین لوگوں کا دماغ آٹومیٹکلی عام چیزوں کے خیالات کو ایک سائٹ پہ رکھ کے دوسرے خیالوں کی جگہ بنا لیتا ہے اور ان خیالوں میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ نمبر 4، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا ذہن ایک نہیں بلکہ کئی متبادل حل سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 اور آئیڈیا بھی ان کے دماغ میں جاگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اگر وہ فارغ رہتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچنے والا دماغ بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا فزیکلی ایکٹیویٹی میں ان کا ٹائم اچھا کٹتا ہے۔ نمبر 3،
ذہین لوگوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپک انٹیلیجنٹ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت پسند کرتے ہیں۔ عام اور غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ذہین لوگ سوشل انزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور وہ فیشن بھی بہت کم کرتے ہیں۔ ان کی فیشن میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ عام لوگ جو اگر کہیں بھی جائیں تو عموماً خوب بن ٹھن کے جاتے ہیں، لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے ہیں بلکہ اکثر محفلوں، شادیوں کی تقریبات اور دوسری رش والی جگہوں پر جانے سے بھی کتراتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو۔ باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا یا کسی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا انہیں لاجیکل اور فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو زیادہ اچھی طرح بھانپ لیتے ہیں، اور وہ اسی چیز کا اندازہ بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کو خود پرستی اور مطلب پرستی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے اور ہر محفل میں جانے سے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کہیں جانا پڑے تو اکثر انزائٹی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ذہین لوگ بچپن میں عموماً معصوم اور کم چالاک ہوتے ہیں، اور ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور وہ دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق بہت کم رکھتے ہیں، اور اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادی طبیعت کی وجہ سے دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور یہ بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کے ان کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔